نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد بزرگان محترم، یہ سورہ فجر آج تراویح میں پڑھی گئی ہے اور اس صورت میں حق تعالی نے چند قسمیں کھانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک آپ کا رب وہ گھات میں ہے، بندوں کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو حق سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کی نگرانی فرما رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں کہ کون بندہ کیا عمل کر رہا ہے۔ حق تعالی کی طرف سے پوری نگرانی ہو رہی ہے اور آخرت میں اس پر جزا یا سزا ضرور ملنے والی ہے، اور بندے کو اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے اور ہم جو چاہیں وہ عمل کرتے رہیں اور آخرت میں کوئی باز پرس ہونے والی نہیں ہے۔ یہ محض غفلت ہے۔ تو حق تعالی نے پہلے قسمیں کھائی ہیں اور قسم کھا کر حق سبحانہ و تعالی نے مضمون کو مؤکد بنایا کہ جیسے ایک بات ہم کہیں بغیر قسم کھائے کہیں تو وہ اتنی پختہ نہیں مانی جاتی، اور وہی بات اگر ہم قسم کھا کر کہیں تو گویا وہ بات پکی ہے۔ تو اسی طرح سے حق تعالی نے چند قسمیں کھائی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ والفجر، کہ قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی،
والشفع والوتر، اور قسم ہے شفع اور وتر کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، گزرنے لگے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے فجر کی قسم کھائی، فجر یعنی صبح صادق۔ تو حق تعالی نے فجر کی صبح کی قسم کھائی۔ تو اب اس صبح سے مراد کون سی صبح ہے؟ تو بعض مفسرین کی رائے میں عام ہے، ہر دن کی فجر مراد ہے، اور ہر دن کی فجر وہ انقلاب عظیم کو لاتی ہے کہ رات کی ظلمتیں اور رات کی اندھیریے چھٹ گئی، اور دن کا نور اور اجالا آ رہا ہے، اور حق سبحانہ و تعالی کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ لیل و نہار حق سبحانہ و تعالی کی قدرت کے ماتحت ہے۔ تو یہ سورج کو گردش دینے والے اللہ تعالی ہیں، اور یہ لیل و نہار کا اختلاف حق سبحانہ و تعالی کی قدرت سے ہو رہا ہے کہ وہ اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ کبھی دن ہے کبھی رات ہے، اور کبھی دن بڑا ہے راتیں چھوٹی ہیں، کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، اور کسی ملک میں دن بڑا چل رہا ہے راتیں چھوٹی چل رہی ہیں، ٹھیک اسی زمانے میں کسی اور ملک میں برعکس معاملہ ہے۔ تو یہ لیل و نہار کا اختلاف حق سبحانہ و تعالی کی قدرت کو بتلا رہا ہے، اور ہر دن کی فجر یہ حشر کا ایک ادنا سا نمونہ ہے۔ کہ جب رات شروع ہوئی تو انسان اپنے دن بھر کے مشاغل سے فارغ ہو کر گھر پہنچ گیا، اور اس کے مشغلے محدود ہو گئے، اس کے تعلقات محدود ہو گئے، صرف اپنے اہل خانہ سے اس کے تعلقات ہیں۔ اور کھانے پینے سے فراغت کے بعد وہ اپنے بستر پر دراز ہو گیا سونے کے لیے، آنکھیں بند کرنی، اور ابھی نیند نہیں آئی ہے، آنکھیں بند کیے پڑا ہے، تو تعلقات اور محدود ہو گئے کہ صرف اپنی ذات سے ہی تعلق قائم ہے، اور اہل خانہ سے بھی تعلقات منقطع ہو گئے، صرف اپنی ذات سے تعلق۔ اور جب آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، تو وہ اپنی ذات سے تعلق بھی منقطع ہو گیا، اور اب کچھ خبر نہیں کہ میں کہاں پڑا ہوں، اپنی ذات سے بھی بے خبر۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ النوم اخو الموت، کہ نیند موت کے مشابہ ہے۔ اور پھر رات میں سبھی سو گئے، تمام اہل بستی سو رہے ہیں، مویشی ہیں، جانور ہیں، وہ بھی سو گئے۔ تو ایک سناٹے کا عالم ہے،
اور اگر کوئی ہیلی کاپٹر اوپر سے گزر جائے، قبرستان کے اوپر سے، بستی کے اوپر سے رات میں، تو اسے قبرستان میں اور بستی میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوگا کہ قبرستان میں مردے اپنی اپنی قبروں میں ہمیشہ کی نیند سو رہے، اور بستی والے وہ اپنے اپنے گھروں میں ایک عارضی نیند سو رہے ہیں، لیکن ہے مکمل سناٹا، اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ تو اب یہ رات موت کے مشابہ، نیند موت کے مشابہ، کہ حق تعالی نے سب کو بیک وقت سلا دیا، بوڑھوں کو، بچوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، سب پر نیند مسلط کر دی اور سب کو سلا دیا، گویا سب کو اللہ تعالی نے موت دے دی، ایک عارضی موت۔ اور صبح نمودار ہو رہی ہے، لوگ بیدار ہو رہے ہیں اور اپنے اپنے گھروں سے اٹھ رہے ہیں اور اپنے اپنے کاروبار اور مشغلوں کی طرف جا رہے ہیں کہ مؤذن صاحب بھی اٹھ گئے، اذان ہو رہی ہے، لوگ بیدار ہو رہے ہیں، جو مصلی ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے گھروں سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، اور لوگ بازاروں کی طرف، مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے وہ اجالا بڑھتا ہے اور لوگ اٹھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اپنے اپنے مشغلوں کی طرف، تو بس ایک وقت آئے گا کہ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے زندہ کر دیں گے اور وہ اپنی قبروں سے ایسے ہی اٹھیں گے کہ جیسے روزانہ ہم فجر میں اپنے اپنے گھروں سے اٹھتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ حق تعالیٰ قبروں سے سب کو زندہ کریں گے اور سب اپنی اپنی قبروں سے ایسے ہی نکلیں گے کہ جیسے بستی والے روزانہ صبح کے وقت میں اپنے گھروں سے نکلتے۔ تو اس لیے حق تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی کہ والفجر، کہ قسم ہے فجر کی، کہ یہ نمونہ ہے محشر کا، یا کسی خاص دن کی فجر مراد ہے؟ تو بعض مفسرین کی رائے میں کہ یکم محرم کی فجر مراد ہے، کہ یکم محرم کی فجر، کہ وہیں سے اسلامی قمری سال کی ابتدا ہوتی ہے، ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ تو یکم محرم کی فجر مراد ہے۔ اور بعض مفسرین کی رائے میں یوم النحر، بقرعید کی فجر مراد ہے۔ اور اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اسلامی اصول اور اسلامی ضابطے کے اعتبار سے رات وہ اگلے دن کے تابع ہے، اور ہر دن کے ساتھ رات لگی ہوئی ہے، ہر دن کے ساتھ رات لگی ہے، اور یہ مکمل رات، پوری رات اگلے دن کے تابع ہے۔ اور ہمارے ہاں تاریخ بدل جائے گی مغرب سے، اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھا آپ نے اور تراویح شروع ہو گئی، تو گویا یہ رات رمضان کی ہے، اور اسی لیے آپ نے تراویح شروع کر دی۔ اور اب آپ دیکھیں گے عید کا چاند، اور عید کا چاند دیکھتے ہی تراویح بند، تو کیا مطلب ہوا کہ یہ عید کی رات ہے؟ تو یہ پوری رات اگلے دن کے تابع،
اور ہمارے ہاں تاریخ بدل جائے گی مغرب سے، کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوا، رات شروع ہوئی، تو یہ پوری رات آنے والے دن کے تابع، اور تاریخ بدل گئی مغرب سے۔ ہاں، انگریزوں کے یہاں انصاف ہے، انہوں نے یہ کیا کہ آدھی رات گزشتہ دن کے تابع کی اور آدھی رات آنے والے دن کے تابع کی، اور اسی لیے ان کے ہاں رات کے 12 بجے سے تاریخ بدل دی۔ گھڑیوں کے اندر بھی آپ دیکھیے رات کے 12 بجے اور تاریخ بدل گئی۔ منصف لوگ ہیں نا، کہ آخر رات کو ادھر رکھیں گے ادھر رکھیں، تو آدھا آدھا کر دیا کہ آدھی رات پچھلے دن کے تابع اور آدھی رات آنے والے دن کے تابع، اور ہمارے یہاں پوری رات آنے والے دن کے تابع ہے۔ لیکن یوم النحر ایسا ہے، بقرعید کا دن، اور وہ بھی یہاں نہیں، وہاں جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، کہ وہاں ایسا ہے کہ یہ جو رات ہے تو وہ یوم النحر کے تابع نہیں ہے، بلکہ وہ یوم عرفہ کے تابع ہے۔ یہ رات اگلے دن کے تابع نہیں ہے بلکہ پچھلے دن کے تابع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یوم عرفہ میں 9 ذی الحجہ میں میدان عرفات میں وقوف کا ٹائم نہیں ملا، تاخیر سے پہنچا، دیر سے پہنچا، اور غروب آفتاب ہو گیا اور وہ میدان عرفات نہیں جا سکا، رات ہو گئی، تو اب بھی اگر وہ میدان عرفات میں وقوف کر لے، رات میں بھی اگر وہ میدان عرفات چلا جائے، وہاں ٹھہر جائے، تو اس کا حج ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں یہ رات پچھلے دن کے تابع ہے، تو گویا یوم عرفہ کے لیے 2 راتیں ہو گئی، کہ 8ویں ذی الحجہ گزر کر جو رات ہے وہ بھی یوم عرفہ کی ہے، اور یوم عرفہ گزر کر جو یوم النحر کی رات ہے وہ بھی اسی کی ہے۔ 2 راتیں ہیں وہاں اس کے لیے، اور یوم النحر یعنی بقرعید کا دن 10ویں ذی الحجہ کی صبح ایسی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رات لگی ہوئی نہیں ہے، اس لیے حق تعالی نے اس کی قسم کھائی کہ قسم ہے فجر کی، یوم النحر کی فجر کی، وہ ایسی فجر ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رات لگی ہوئی نہیں ہے، اور جو رات ہے وہ اس دن کے تابع نہیں ہے بلکہ پچھلے دن کے تابع ہے۔ اور اگر یہ مسئلہ ذہن میں رہے تو بہت سو کے حج محفوظ ہو سکتے، ورنہ بہت سو سے غلطی ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے کہ غروب آفتاب ہو گیا اور وہ میدان عرفات نہیں پہنچ پائے، تو بجائے اس کے کہ وہ میدان عرفات کی طرف جاتے مزدلفہ روانہ ہو گئے، اور میدان عرفات کا وقوف چھوڑ دیا، تو اس طرح سے ان کا حج برباد ہو گیا۔ تو اگر دن میں نہیں بھی پہنچ پائے تو رات میں وہاں چلے جائیں، میدان عرفات رات میں پہنچ جائیں، تب بھی ان کو حج مل گیا۔ تو اس لیے حق تعالی نے اس فجر کی قسم کھائی کہ والفجر کی قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو اب یہ 10 راتیں کون سی ہوں گی کہ جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے 10 راتوں کی قسم؟ تو بعض مفسرین کی رائے میں رمضان کے عشرہ اول کی 10 راتیں، اور بعض مفسرین کی رائے میں رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں، اس لیے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے جو اب چل رہا ہے، ہر رات میں لیلۃ القدر کے ہونے کا امکان، اور خصوصاً اس کی جو طاق راتیں ہیں، جیسے 21ویں شب ہوتی ہے،
23ویں ہوتی ہے، 25ویں ہوتی ہے، اور اب یہ 27ویں آئے گی، 29ویں آئے گی، تو اس میں تو بہت قوی امکان کے شب قدر ہو۔ تو ممکن ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے رمضان کے آخری عاشرے کی راتوں کی قسم کھائی ہو۔ اور اکثر مفسرین کی رائے میں ذی الحجہ کے عاشرے کی راتوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے کہ ذی الحجہ کا جو عاشرہ ہے، یعنی یکم ذی الحجہ سے 10 تک، تو اب یہ جو 9 اور 10 راتیں ہیں یہ بہت اہمیت والی ہے، اور احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ عاشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہر رات لیلۃ القدر کے برابر، ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور خصوصاً عرفے کا روزہ، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ۔ اتنی فضیلت کہ عرفے کا روزہ، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ، اتنی فضیلت والا یہ روزہ ہے، لیکن یہاں میدان عرفات میں نہیں، وہاں روزہ رکھنے سے روکا گیا ہے۔ تو وہاں بہت سے فقہا کے یہاں وہاں روزہ رکھنے میں کراہت ہے، وہاں افضل یہی کہ روزہ نہ رکھا جائے، اس لیے کہ وہاں آپ حج کے لیے گئے ہیں، حج کے ارکان آپ کو کرنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے حج کے ارکان میں خلل آ جائے، اور خصوصاً وہاں کی گرمی کے موسم میں اگر حج آ گیا، میں نے تو دیکھا ہے 2 مرتبہ شدت کی گرمی میں حج، اور لوگ بے ہوش ہو رہے تھے، باوجود پانی پینے کے بے ہوش ہو رہے تھے۔ اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ حدیث تھی، مجھے یاد تھی، میں نے کہا واقعی حضور نے صحیح فرمایا ہے کہ اگر آج کے دن یہاں کوئی روزہ رکھ لے تو شاید افطار تو آخرت میں ہی ہوئے، تو اسی لیے وہاں روزہ رکھنے سے حضور نے روک دیا کہ وہاں روزہ نہ رکھنا، ہاں یہاں اپنے وطن میں روزہ رکھو، اور بڑی فضیلت والا روزہ ہے۔ تو ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور قسم ہے شفع اور وتر کی۔ اور شفع کہتے ہیں ایسے عدد کو جو 2 برابر حصوں پر تقسیم ہو جائے، جس کو فارسی میں کہیں گے جفت اور زوج، کہ 2 برابر حصوں پر تقسیم ہو، کہ جیسے 2 کا عدد ہے 2، 4، 6، 8، 10، تو یہ ایسے اعداد ہیں کہ 2 برابر حصوں پر ان کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ مثلا 4 کا عدد ہے، اس کو تقسیم کر دو تو 2 اور 2 4، 2 برابر حصوں پر تقسیم ہو گیا۔ 6 کا عدد ہے، اگر اس کو تقسیم کر دو تو 3 اور 3 6۔ اور وتر کہتے ہیں ایسے عدد کو جو 2 برابر حصوں پر تقسیم نہ ہو، فارسی میں کہیں گے طاق اور فرد، کہ جیسے 3 کا عدد ہے کہ 2 برابر حصوں پر اس کی تقسیم نہیں ہوگی، 3 کی، 5 کی، 7 کی، 9 کی، 2 برابر حصوں پر تقسیم نہیں ہوگی۔ تو شفع کے معنی آئیں گے زوج کے، جفت کے، اور یہاں گجراتی میں آپ کہہ لیجئے بیکی، ایک ہی بیکی۔ تو اب مراد کیا ہے؟ شفع اور وتر سے مراد کیا ہے؟ تو بعضوں نے کہا کہ شفع سے مراد ہے یوم النحر،
بقرعید کا دن 10ویں ذی الحجہ، اور 10 کا عدد 2 برابر حصوں پر تقسیم ہو جائے گا، اور وتر سے مراد ہے یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ، اور 9 کا عدد جو ہے وہ وتر ہے، اس کی تقسیم 2 برابر حصوں پر نہیں ہو سکتی، تو شفع سے مراد یوم النحر، اور وتر اور وتر سے مراد یوم عرفہ۔ یہاں دونوں قراتیں وتر اور وتر دونوں مشہور قراتیں، ایک ہی معنی ہے وتر اور وتر کے۔ بعضوں نے کہا کہ مراد ہے نمازیں، کہ بعضی نمازیں شفع ہیں اور بعضی نمازیں وتر ہیں، کہ جیسے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، یہ سب نمازیں ہیں شفع، اور مغرب کی نماز کہ وہ وتر 3 رکعت والی ہے، اور اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں وتر، وہ بھی 3 رکعت، اس لیے اس کو وتر کہتے ہیں کہ 3 رکعتیں ہیں، اور 3 کا عدد 2 برابر حصوں پر تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اور بعض مفسرین کی رائے میں شفع سے مراد مخلوقات، کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، تو ہر چیز کا تقابل اللہ نے مخلوق میں رکھا ہے، کہ مرد کے مقابلے میں عورت، بوڑھا اس کے مقابلے میں بچہ، ایمان کے مقابلے میں کفر، ہدایت اس کے مقابلے میں ضلالت، کہ نور اس کے مقابلے میں ظلمت، روشنی اس کے مقابلے میں اندھیری، بلندی اس کے مقابلے میں پستی، سخت اس کے مقابلے میں نرم، ٹھنڈا اس کے مقابلے میں گرم، آسمان کے زمین۔ تو اب مخلوقات کو اللہ تعالی نے زوج بنایا ہے، اور وتر سے مراد حق سبحانہ و تعالی کی ذات، کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی نہیں۔ تو گویا قسم ہے شفع کی، قسم ہے ہماری مخلوقات کی جو شفع، اور قسم ہے ہمیں اپنی ذات کی جو وتر۔ یا شفع سے مراد مخلوقات کی صفات ہے، انسانوں کے اندر اللہ نے 2 صفتیں رکھی ہیں، کہ انسان میں حیات کے ساتھ موت ہے، زندگی کے ساتھ موت بھی اللہ نے رکھی ہے، اگر وہ زندہ ہے تو مرتا بھی ہے، حیات کے ساتھ موت ہے، قدرت کے ساتھ عجز ہے، جہاں وہ قادر ہے عاجز بھی ہے نہیں ہے۔ اگر انسان سے کہا جائے 1 پیر اٹھا، زمین پر اگر کھڑا ہو کے 1 پیر اٹھا لے، اٹھا لے گا، اچھا دوسرا بھی اٹھا لے، یا نہیں، یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو قدرت کے ساتھ عجز، کہ بہت سی باتوں کے کرنے پر وہ قادر بھی ہے، اور بہت سی باتوں کے کرنے سے وہ عاجز بھی ہے۔ کیا بھائی 1-2 کلو کا باٹ ہو تو وہ اٹھا لے گا، لیکن 1 کوئنٹل کا ہو تو کیسے اٹھائے گا؟ صاحب اتنا وزن تو نہیں اٹھے گا۔ تو قدرت کے ساتھ عجز، علم کے ساتھ جہل، انسان میں اگر علم ہے جہالت بھی ہے، اور اگر بینائی ہے تو نابینائی بھی ہے، بینا ہے تو اندھا بھی ہے، اور اگر عزت ہے، انسان میں عزت ہے تو انسان میں عزت کے ساتھ ذلت بھی ہے، کبھی عزت پاتا ہے کبھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور باری تعالی کی جو صفات ہیں وہ وتر ہیں۔ حق تعالی میں حیات ہے بلا موت، زندگی ہے، حیات ہے، وہ حی لا یموت،
تو وہاں زندگی ہے، حیات ہے بغیر موت کے۔ اللہ تعالی ازلی ہیں، ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والے، وہاں موت آنے والی نہیں ہے۔ تو وہاں حیات بلا موت۔ اور علم ہے اللہ تعالی کی ذات میں، علم وہ علیم ہے بلا جہل۔ اور قدرت کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر، وہاں قدرت ہے بلا عجز۔ وہاں عزت ہے، عزت ہی عزت ہے بلا ذلت۔ تو گویا حق سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے قسم ہے ہمیں اپنی مخلوقات کی صفات کی جو شفع ہے، اور قسم ہے ہمیں ہماری صفات کی جو وتر ہے۔ والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ جانے لگے، کہ رات جا رہی۔ واللیل اذ ادبر دوسری آیت میں کہ قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، کہ رات کی تاریکیاں، رات کی ظلمتیں جا رہی ہوں اور دن کا اجالا آ رہا ہو، اس کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ کاش کہ ایسا ہی ہو جائے کہ اس وقت جو اندھیریاں چل رہی ہیں اور جو ظلمتیں ہیں، کاش کہ یہ ظلمتیں دور ہو جائیں اور دن کا اجالا آ جائے۔ واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، اور آیا اس مذکورہ قسم میں، پوری قسم ہے اہل عقل کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے تاکید کے لیے، مبالغے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تو تمام قسمیں مکمل ہی ہوتی ہیں، لیکن کہیں کہیں اللہ تعالیٰ اس کا اظہار فرما دیتے ہیں، جیسے وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کہ اگر تم جانو تو یہ عظیم قسم ہے، ایک بڑی قسم ہے۔ تو حق سبحانہ و تعالی کی تمام قسمیں بڑی ہی ہوتی ہیں، عظیم ہی ہوتی ہیں۔ تو حل فی ذلک قسم لذی حجر، اور آیا اس مذکورہ قسم میں اہل عقل کے لیے پوری قسم ہے، یعنی یقیناً ہے۔ لذی حجر، حجر کے معنی آتے ہیں عقل، عقل والوں کے لیے۔ ویسے حجر کے معنی آتے ہیں لغت میں تو روکنے کے، اور عقل ہی ہے کہ جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ عربی کی بلاغت آپ دیکھیے کہ عربی میں عقل کو حجر کیوں کہتے، اور حجر کی معنی تو پابندی لگانے کے آتے ہیں، روکنے کے آتے ہیں۔ تو اگر انسان برائی کی طرف جا رہا ہو تو برائی کی طرف جانے سے روکنے والی وہ انسان کی عقل ہوتی ہے۔ انسان کی عقل وہ انسان کو برائی کی طرف جانے سے روک دیتی ہے، تو اس لیے عقل کو حجر کہا گیا۔ ویسے عقل کے معنی بھی باندھنے کے آتے ہیں، اور عقال کے معنی رسی کے آتے ہیں، عقال، اور خصوصاً وہ جو سعودی رومال کشیدہ ہوتا اس پر جو باندھتے ہیں کالی رسیاں تو ہوتی ہیں، اس کو بھی عقال کہتے ہیں، گویا اس سے آپ نے کشیدے کو باندھا، روک لیا۔ تو عقل کے معنی روکنے کے آتے ہیں، تو اس لیے اس کو عقل کہتے ہیں کہ وہی تو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اس میں اہل عقل کے لیے پوری پوری قسمیں ہیں۔ هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم، اور آیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے عاد ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی عاد اولا کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ تو أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، اور آیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے عاد ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔
کہ ذات العماد کہ جن کے قد و قامت ستونوں جیسے تھے، لمبے چوڑے، کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد کہ ویسے انسان، ویسے قد و قامت والے انسان پھر شہروں میں پیدا نہیں کیے گئے۔ تو الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے دیکھا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اور قوم عاد کے اندر دو طبقے ہیں، کہ ایک قدیم طبقہ ہے اور ایک متاخرین کا طبقہ ہے۔ تو اب قوم عاد کے اندر جو قدیم ہے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے اور عاد اولا بھی کہا گیا ہے، جیسے وَأَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ۔ تو آپ کے رب نے عاد ارم اور عاد اولا کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد کہ ذات العماد کہ جن کے قد و قامت ستونوں جیسے تھے، جیسے کسی عمارت کے اندر آپ ستون قائم کر دیں، پلر قائم کر دیں، تو ایسے لمبے چوڑے انسان تھے کہ لم یخلق مثلها فی البلاد کہ پھر ویسے انسان دنیا میں اور شہروں میں پیدا نہیں کیے گئے۔ آیت اتنا بتلا رہی کہ وہ بہت ہی لمبے چوڑے انسان تھے، بہت ہی ڈیل ڈول والے انسان تھے، اور پھر ویسے انسان اللہ نے دنیا میں پیدا نہیں کیے۔ اب کیسے رہے ہوں گے؟ کیسے رہے ہوں گے؟ اللہ تو اتنا ہی فرما رہے ہیں کہ بہت ہی ڈیل ڈول والے قد و قامت والے انسان، اور پھر بعد میں ویسے انسان ہم نے نہیں بنائے، یعنی بہت ہی لمبے چوڑے۔ اب وہ اسرائیلی روایتیں ملتی ہیں اور اسرائیلی روایتوں میں مبالغہ بہت ہوتا ہے، اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ بس وہ ایک مذاق کی حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے قوم عمالقہ کے بارے میں جو مبالغہ کیا ہے اسرائیلی روایتوں میں کہ صاحب وہ قوم عمالقہ میں ایک شخص تھا عوج ابن عنق، اور اتنا لمبا چوڑا انسان تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس سے مقابلہ ہوا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد وہ 70 ہاتھ تھا۔ بول تو اس میں ہی مبالغہ ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 ہاتھ کا ہے، اور ان کے پاس جو عصا رہتا تھا وہ بھی 70 ہاتھ لمبا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اچھلے ہیں تو وہ 70 ہاتھ اونچے اچھل گئے، اور اپنا جو عصا مارا ہے عوج ابن عنق پر تو اس کے ٹخنے پر لگا، گھٹنے پر بھی ہوتا تو چلو مانا، ٹخنے پر لگا، اور صاحب اتنا لمبا چوڑا انسان تھا کہ وہ سمندر میں تو ہاتھ ڈال کے مچھلی نکال لیا کرتا تھا، اور یوں سورج کے اوپر سینک لیا کرتا تھا، ایسا مبالغہ ہوتا۔ اب قوم عاد کے بارے میں اسرائیلی روایتیں ہیں صاحب، اتنے لمبے چوڑے انسان تھے کہ ان کے قد و قامت 500 ہاتھ کے تھے۔ اب 500 ہاتھ، یہ جو ایک ہاتھ ہے یہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو گویا 750 فٹ ہو گئے۔ بھلا 750 فٹ لمبا کوئی انسان ہوگا؟ بعض روایتوں میں کہ 300 ہاتھ، اور 300 ہاتھ بھی جو ان میں ٹھگنا ہوتا تھا پستہ قد، وہ 300 ہاتھ کا، اور جو لمبا ہے وہ تو 500 ہاتھ کا ہوتا تھا۔ اور صاحب پہاڑ کے پاس گئے، کسی پہاڑ کے قریب، تو اس کے اوپر کوئی چٹان، قدرتی چٹان رکھی، بہت بڑی چٹان، تو یوں ہاتھ سے اٹھا لی اور صاحب لے کر چلے، اور دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر رکھ دی۔ انسان تھے یا کرین تھی؟
اور صاحب ان کا جو دانت ہے ایک ایک دانت وہ 3-3 انچ چوڑا ہوا کرتا تھا، ایک دانت 3 انچ چوڑا. اب ایسے 32 دانتوں کے لیے کتنا بڑا منہ چاہیے. اور جو کم سے کم مبالغہ والی روایت ہے وہ 12 ہاتھ کی ہے. تو اگر 12 ہاتھ کو بھی ہم تسلیم کرنے کے ساتھ وہ ان کے قد و قامت 12 ہاتھ کے ہوا کرتے تھے، تو اب یہ 12 ہاتھ کے بھی تو آخر 18 فٹ ہو گئے. تو گویا 18 فٹ کے لمبے. اور اگر آج ہم میں کوئی 6 فٹ کا بھی ہو تو وہ بہت لمبا مانا جائے گا، بھی 6 فٹ لمبا ہے، اور وہ تو 6 تھی 18، اس سے گویا 3 گنا لمبا. اتنے لمبے ہوتے تھے وہ 18 فٹ لمبے. اور انہیں اپنی قوت پر ناز تھا کہ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑھ کر قوت اور طاقت میں کون ہوگا. اور جب وہ کسی کی گرفت کرتے تھے اور سزا دیتے تھے بہت سخت، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، بہت سخت سزا دیا کرتے تھے. جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، انہوں نے کہا ہم پر عذاب کون لائے گا، کس میں طاقت ہے، اور ہم سے بڑھ کر قوت والا طاقت والا کون، کہاں سے عذاب آئے گا. لیکن حق تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جس قوم کو جس چیز پر ناز ہوتا ہے اس کی ضد سے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے. انہیں اپنی جسمانی قوت پر ناز تھا، اور وہ اپنی جسمانی قوت پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر قوت والا طاقت والا کون ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ادنا مخلوق بہت ہی لطیف مخلوق ہے کہ ہم کو ہماری آنکھوں سے ہوا نظر نہیں آتی، اس ہوا کے ذریعے اللہ نے ہلاک کیا ہے کہ ہوا کا طوفان چلا ہے، کہ جس کو یہاں کہتے ہیں واواجوڑا، ہوا کا طوفان، سائیکلون. اور 1 ہفتے تک ان پر مسل رہا ہے کہ سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ طوفانی ہوائیں چلتی رہی. اور اتنی شدت کی ہوائیں تھیں کہ قوم عاد کے افراد کو تنکوں کی طرح سے اڑایا، کہ اوپر لے گئی بلندی پر اور وہاں سے وہ پٹکتی، اور نیچے مر کر لمبے لمبے کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوں، اتنے لمبے لمبے. سب کو اللہ نے فنا کر دیا. حضرت ہود علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے تھے تو وہ ایک حظیرے میں 4 دیواری میں چلے گئے. ہوا وہاں داخل ہوتی ہے، نہایت ہی معتدل ہو کر داخل ہوتی ہے. اور یہ قوم عاد آباد تھی عمان سے لے کر یمن تک، جو احقاف کا علاقہ ہے، حضرموت کا علاقہ ہے، یہاں یہ لوگ آباد تھے. اللہ نے سب کو فنا کر دیا. اسی کو اللہ نے بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا، عاد ارم کے ساتھ، کہ ذات العماد کے جن کے قد و قامت ستونوں جیسے نہایت ہی ڈیل ڈول والے تھے، قد و قامت والے تھے. اور پھر ویسے انسان بعد میں شہروں میں پیدا نہیں کیے گئے، لیکن حق تعالی نے ہوا کے ذریعے ان سب کو ہلاک کر دیا. اور بعض مفسرین نے کہا کہ ارم تو اس جنت کا نام ہے جو شداد نے بنوائی تھی، اور وہ جنت جو بنائی تھی وہ ستونوں والی تھی. انہیں محلات بنائے تھے اور ان محلات میں بہت سے ستون تھے، جواہرات اس میں لگائے گئے تھے ان ستونوں کے اندر، کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ پھر ویسے محلات، ویسے شاندار محلات دنیا میں بعد میں نہیں بنائے گئے. اتنی خوبصورت بنائی تھی. تو وہ شداد کی بنائی ہوئی جنت
اس کو اللہ تعالی نے ختم کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے زمانے میں ایک صحابی رسول حضرت ابو قلابہ، ان کا اس جنگل میں اونٹ گم ہو گیا، تو وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلے، تو وہ کچھ کھنڈرات میں پہنچ گئے، وہاں کچھ محلات کے کھنڈر دیکھے کہ بڑے خوبصورت کھنڈر ہیں کھنڈر، لیکن بڑے خوبصورت اندازہ ہوتا ہے، اور وہاں جو بجائے سنگریزوں کے ہیرے جواہرات بچھائے ہوئے، تو وہ ایک محل میں داخل ہوئے، وہاں دیکھا ہیرے جواہرات ہیں، تو اپنے دامن میں بھر لیے، یہ بڑے خوبصورت ہیں۔ اور وہ اگلے محل میں داخل ہوئے تو وہاں اور بھی زیادہ قیمتی جواہرات نظر آئے، تو وہ پھینک دیے پہلے والے، نئے وہاں سے اور بھر لیے۔ جب تیسرے محل میں داخل ہوئے تو اور اعلیٰ قسم کے جواہرات تھے، وہ دوسرے بھی پھینک دیے اور تیسرے بھر لیے۔ اور پھر یہ امیر معاویہ تک یہ تذکرہ پہنچا، تو ان سب کی رائے یہ تھی کہ یہ بھٹکتے ہوئے شداد کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو گئے۔ اب آپ سوچیں کاش کہ ہم بھی کہیں وہاں کام بن جائے۔ وہ تو اللہ نے ایک صحابی رسول کو دکھلا دی، جیسے ایک اور صحابی ہیں حضرت تمیم داری، وہ سمندر میں ہی بھٹک گئے، اور 1 مہینے تک ہوائیں ان کے جہاز کو تھپیڑے دیتی رہی۔ شام ہو رہی ہے، آفتاب غروب ہو رہا ہے، ایک ٹاپو نظر آیا، ایک جزیرہ نظر آیا، اس ٹاپو میں اترے تو وہاں ایک عورت نظر آئی، بڑے بڑے بالوں والی، جسے جانور ہو، اتنے بڑے بڑے بال، اور اس نے یہ کہا کہ اس دیر میں اس صومعے کے اندر ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم یہ اور بھی گھبرائے کہ ہمارا انتظار یہاں کیوں ہو رہا ہے، اور یہاں ہم سے کون واقف۔ خیر وہ اس دیر میں پہنچے تو دیکھا ایک شخص بہت ہی بڑا لمبا چوڑا زنجیروں میں بندھا ہوا اچھلتا ہے تو چھت سے ٹکراتا ہے۔ اب یہ وہاں پہنچے اور اس سے تعارف چاہ کہ بھئی تو کون ہے، اور اس نے کہا انا دجال، تو وہ دجال تھا۔ اب اس نے بہت سی باتیں پوچھی حضرت تمیم داری سے کہ وہ عین زبر کیسا ہے، نخل بیسان کیسا ہے، اور صاحب وہ تم میں وہ نبی امیین مبعوث ہوئے یا نہیں ہوئے، کہاں ہوئے ہیں۔ اچھا لوگوں نے ان کی اطاعت کی یا نافرمانی کی، کہا بھائی انہوں نے لوگوں نے اطاعت کی، بہت لوگ ان کے مذہب میں داخل ہیں، اچھا ہے ان کا۔ تو حضرت تمیم داری جب واپس آیا اور حضور سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال ہی تھا۔ تو ایک صحابی رسول کو اللہ نے دکھلا دیا، تو ایسے ایک صحابی رسول کو اللہ نے وہ شداد کی بنائی ہوئی جنت دکھلا دی۔ اور اس شداد کی تاریخ یہ ہے کہ جو لکھی ہے حضرت مولانا روم نے اپنی مثنوی شریف میں، کہ ایک کشتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں سے بھری ہوئی ہے، تو حق تعالی نے ملک الموت کو بھیج دیا کہ اس سفینے کو، اس جہاز کو کسی چٹان سے ٹکرا دیا جائے کہ جس سے یہ جہاز ٹوٹ جائے اور سب کو غرق کر کے ان کی روح قبض کر لی جائے، علاوہ ایک عورت کے کہ جس کی گود میں شیرخوار بچہ ہے، اس عورت کو اور شیرخوار بچے کو رہنے دیا جائے، باقی سب کی ارواح قبض کر لی جائے۔ ملک الموت نے ایسا ہی کیا کہ اس جہاز کو ایک چٹان سے ٹکرا دیا، جہاز ٹوٹ گیا،
پانی بھر رہا ہے، لوگ غرق ہو گئے، سب کی جانیں نکال لی۔ البتہ وہ جو عورت تھی اور اس کی گود میں جو بچہ ہے اس کو ایک تختے پر حفاظت سے بٹھا دیا۔ سب غرق ہو گئے اور یہ 2 فرد بچ گئے، اور کشتی کا وہ ٹکڑا وہ پانی میں تیر رہا ہے، کنارہ نظر آ رہا ہے۔ ماں خوش ہو رہی ہے کہ چلو کم سے کم میری اور میرے بچے کی جان تو بچی۔ حق تعالی کا دوسرا حکم آ گیا ملک الموت کے لیے کہ وہ جو ماں ہے اس کی بھی روح قبض کر لی جائے، صرف شیرخوار بچے کو رہنے دیا جائے۔ اب ملک الموت تو حکم کے تابع ہیں، ملک الموت نے اس ماں کی جان قبض کر لی، اور پھر ماں کی گود میں سے بچے کو چھین لیا اور تختے پر بٹھا دیا اور ماں کو پانی میں دھکیل دیا۔ اب تختے پر صرف بچہ ہے۔ حق تعالی کا حکم ہوا کو کہ ماں کی گود چھین لی ہے اور تیری گود میں یہ بچہ دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ غرق ہو جائے۔ اب ہوا لپٹی ہوئی چل رہی ہے، ماں کی گود کے قائم مقام ہوا، اور اس تختے کو کنارے تک ہوا نے پہنچا دیا۔ پھر حق تعالیٰ نے ایک شیرنی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ پانی پینے کے لیے فلاں گھاٹ پر جائے، تو وہ شیرنی اس گھاٹ پر پہنچی پانی پینے کے لیے، اور دیکھا کہ انسانی بچہ ہے، نرم نوالا ہے، کھانے کے لیے اس نے منہ کھولا کہ اس کو کھا جائے، لیکن اللہ نے اس شیرنی کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی۔ بہت ہی آہستگی سے شیرنی نے اس بچے کو تختے کے اوپر سے اٹھا لیا اور پانی پی کر بچے کو اپنے ساتھ میں لے آئی، اور اتنی محبت کہ شیرنی اپنے بچوں کو بھول گئی اور اس انسانی بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اپنا دودھ پلانے لگی۔ تو وہ شیرنی اپنا دودھ پلا رہی ہے، یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، کافی بڑا ہو گیا۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ وہ جنگل ایسا تھا کہ اس میں پھلدار درخت تھے اور اس میں میٹھے پانی کے چشمے تھے، تو یہ میٹھا پانی پیتا ہے، درختوں پر سے پھل توڑ کر پھل بھی کھا لیتا ہے، اور شیرنی جو شکار کر کے لاتی ہے اس کا کچا گوشت بھی یہ کھاتا ہے، تو کچا گوشت بھی کھا رہا ہے، پھل بھی کھا رہا ہے، پانی پی رہا، اب تو کافی بڑا لڑکا ہو گیا ہے۔ اور پھر حق تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ اب اس کو جنگل سے نکال کر شہری آبادی میں پہنچایا جائے۔ تو اس شہر کے اندر جو شکاری پارٹی تھی، شکاری لوگوں کی، ان کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ فلاں جنگل میں جائیں اور شیر کا شکار کریں۔ تو وہ جنگل پہنچے اپنے اوزار ہتھیار لے کر، اور ڈھول تاشے بجائے، شور مچایا تاکہ جنگلی درندے وہاں سے نکلیں۔ تو بہت سے جنگلی درندے ان کے سامنے سے گزر رہے، اور انہی درندوں میں دیکھا کہ ایک شیرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانی لڑکا ہے۔ تو بڑا تعجب ہوا کہ شیر اور انسان دونوں میں دوستی کیسے ہو گئی، اور اس لڑکے کو کیسے پکڑے۔ اگر لڑکے کو پکڑتے شیرنی یقیناً حملہ کرے گی، لہذا پہلے اس شیرنی کا شکار کر لیا جائے۔ وہ تیروں کی ایسی بوچھار چھوڑی ہے کہ شیرنی ہلاک ہو گئی، اور اب لڑکے پر ہاتھ ڈالا تو آخر یہ بھی جنگلی تھا، اس نے بھی ان شکاریوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنے بہت سے انسانوں کے مقابلے میں اس کی کیا چلتی۔
رسیوں میں باندھ لیا اور رسیوں میں باندھ کر جنگل سے لے آئے، شہر میں لے آئے۔ تو جب شہر میں داخل ہوئے تو گھاٹ پر ایک دھوبی کپڑے دھو رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ لڑکا کیسا؟ جنگل سے پکڑا ہے، شیرنی کے ساتھ میں تھا۔ تو شیرنی کا تو ہم نے شکار کر لیا اور اس کو ہم پکڑ کر لا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے، میرے ہاتھ فروخت کر دو اور میں اس کو بیٹے کی طرح سے پالوں گا۔ وہ لوگ راضی ہو گئے اور یہ لڑکا فروخت کر دیا دھوبی کے ہاتھ، اور دھوبی اپنے گھر لے آیا اور کچھ دنوں اس لڑکے کو باندھ کر رکھنا پڑا، چونکہ جنگل میں رہا تھا تو بھاگ جاتا۔ تو کچھ دنوں باندھ کر رکھا اپنے گھر میں اور انسانی غذائیں اس کو کھلائی، جو اپنے گھر میں بنتی تھیں جو کھانے، وہ کھانے کھلائے۔ اب یہ پکے ہوئے کھانے یہ تو بڑے لذیذ ہوتے ہیں، تو اب ایسی لذیذ غذائیں تو اس نے کبھی کھائی نہیں تھی۔ بہرحال انسان تھا اور انسانی اوصاف اس میں آ گئے، اور وہ جو جنگلی اوصاف تھے وہ دور ہو گئے، اس لیے کہ انسانوں میں اب رہ رہا ہے اور انسانی غذائیں استعمال کر رہا ہے، اور اگر راندیر میں ہوتا تو شاید اور بھی جلدی انسان بن جاتا۔ یہاں کی جو غذائیں کھلاتے بازار کی مزیدار، تو وہ بہت جلد مانوس ہو گیا۔ تو اس دھوبی نے کھول دیا اور اپنے ساتھ گھاٹ پر لے جاتا ہے، کپڑے دھلواتا ہے، تو تھا مضبوط، اب یہ تو کافی کپڑے دھو لیتا ہے، تو اس کی تو انکم اور آمدنی بڑھ گئی اس دھوبی کی۔ وہ بھی بہت خوش تھا کہ میری تو آمدنی بہت بڑھ گئی، کافی کپڑے دھو لیتا ہے۔ اب اسی دوران بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ۔ محلے کے سب بچے جو وہاں کھیل رہے تھے وہ پہلے تو کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے، لیکن جب ہتھیاروں کی چمک اور ہتھیاروں کی گھن گرج سنی تو وہ لڑکے محلے کے بچے خائف ہو کر بھاگ گئے، سب اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے۔ لیکن یہ جنگلی لڑکا، اور وہ بھی شیرنی کا دودھ پیے ہوئے، کہ جس نے خوفناک درندے دیکھے ہوں تو وہ بھلا ہتھیاروں کی چمک سے اور گھن گرج سے کیا ڈرتا؟ یہ تو اطمینان سے کھڑا ہوا گویا سب کا معائنہ کر رہا، اور پورا لشکر اس کے سامنے سے گزر رہا ہے، پورا لشکر گزر گیا۔ اب لشکر کے پیچھے جو ایک ٹکڑی رہتی ہے کہ اگر لشکر والوں میں سے کسی کا کوئی سامان کوئی چیز گر جائے تو وہ اٹھا کر پہنچائی جائے، تو اس ٹکڑی کو ایک سرمےدانی اور سلائی زمین پر پڑی ہوئی ملی، کہ ایک سرمےدانی ہے، سلائی ہے، اور وہ زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ تو اس فوجی دستے نے وہ سرمےدانی اور سلائی اٹھا لی اور سوچا کہ اپنی آنکھ میں لگا کر دیکھیں کہ یہ سرما کیسا ہے۔ پھر گھبرائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں ہی پھوٹ جائے، بینائی سلب ہو جائے، تو پہلے کسی پر تجربہ کر لیا جائے کہ یہ سرما کیسا ہے۔ تو آپ ادھر ادھر دیکھا تو یہ لڑکا کھڑا ہوا نظر آ گیا، بلایا کہ میاں ادھر آؤ، تم کو سرما لگائیں؟ اب یہ تو ہمت والا نے کہا میری آنکھوں میں لگا۔ تو اب انہوں نے اس کی آنکھوں میں صاحب وہ سرما لگا دیا، ایک ایک سلائی لگا دی، اور جیسے ہی اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہے تو زمین کے اندر جو دفینے تھے اور خزانے وہ نظر آنے لگے، زمین میں کہاں کہاں سونا گاڑا ہوا ہے وہ دکھنے لگا۔ تو تھا یہ ہوشیار، بہت ہوشیار تھا، یہ اپنی آنکھیں ملنے لگا
اور کہنے لگا کہ میری تو آنکھیں ہی پھٹ گئی، میں تو اندھا ہو گیا۔ تو آؤ وہ بیچارے گھبرائے، وہ فوجی دستہ گھبرایا اور سرمدانی سلائی وہیں پھینک کر آگے بڑھ گیا۔ اس نے اٹھا لی، یہ بہت کام کی چیز ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اب یہ رات میں لگاتا ہے اپنی آنکھ میں، دفینے نظر آتے ہیں تو کھود کر نکال لیتا ہے سونا۔ تو کافی دولت اس نے اکٹھا کر لی، اور جب دولت بہت ہو گئی تو اگرچہ اس زمانے میں وہ محکمہ انکم ٹیکس تو نہیں تھا، لیکن بہرحال افسران تو ضرور تھے۔ انہوں نے بادشاہ تک شکایت پہنچائی کہ صاحب وہ لڑکا بہت دولت کما رہا ہے، اور یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اب اس نے ان افسران کو بھی خوف دے دیا مال، کہ مال مفت دلے بہرم، کہاں محنت سے کماتے ہیں، کہ بھئی تم بھی لے لو، تمہارا حصہ ہے۔ تو وہ سارے افسران خوش، سارے وزراء خوش، سب کو دیتا تھا خوب۔ اور اتفاقاً پھر وہ بادشاہ مر گیا، اس کے ہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی کہ جو بعد میں اس کی جگہ اس کے تخت کے اوپر بیٹھے۔ اب یہ جتنے وزراء ہیں اور عمراء ہیں، ان سب کا مشورہ ہوا کہ اب کس کو تخت کے اوپر بٹھایا جائے، کس کو بادشاہ بنایا جائے۔ سب کی رائے یہی ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ بہادر بھی بہت ہے، ہمت والا بھی بہت ہے، اور سخی بھی بہت ہے، وہی لائق ہے کہ اس کو تخت کے اوپر بٹھا دیا جائے۔ لہذا اس کو بلا کر تخت پر بٹھا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ تو دولت تو پہلے ہی تھی اور اب حکومت بھی مل گئی، تو پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اب اس دور میں جو پیغمبر ہوئے انہوں نے جا کر سمجھایا کہ بھئی تو اپنی خدائی کے دعوے کو چھوڑ اور اللہ کی خدائی کو تسلیم کر، اور اس کی اطاعت کر، اس کی وحدانیت کو مان۔ تو اب اس نے پوچھا ان انبیاء علیہ السلام سے کہ اگر اچھا میں نے اللہ کی توحید کو اختیار کر لیا اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہوا تو مجھے کیا ملے گا؟ کہ جنت ملے گی۔ نبیوں نے بتلایا جنت ملے گی۔ اچھا جنت کیسی ہوتی ہے؟ ارے بھائی جنت تو عالیشان محلات ہوتے ہیں کہ سونے اور چاندی کی اینٹوں کے وہ محلات ہوتے ہیں، بہت بہترین باغات ہوتے ہیں، بہت ہی عمدہ پھل ہوتے ہیں، وہاں نہریں ہوتی ہیں، وہاں سونے اور چاندی کے آبخورے ہوتے ہیں، جواہرات ہوتے ہیں، حوران بعیش ہوتی ہیں، غلمان ہوتے ہیں۔ کہ اچھا کہ یہ سب تو میں یہاں دنیا میں کر سکتا ہوں؟ تو اس نے اپنے ملک کے جتنے معمار تھے اور صاحب وہ ماہر انجینئر تھے ان سب کو بلایا کہ ایک شہر بسایا جائے، ایک محل، اور صاحب وہ تو آخرت کی ادھار جنت ہے اور یہ تو میرے پاس نقد جنت ہے، تو اب میں اس ادھار جنت کو کیوں اختیار کروں جبکہ میرے پاس اور میرے ماننے والوں کے پاس یہ نقد جنت ہو۔ تو وہ معماروں کو، کاریگروں کو، انجینئروں کو سب کو بلا لیا۔ یمن کے اندر ایک علاقہ تجویز کیا گیا، بہت ہی شاندار قسم کا علاقہ، اور سونے اور چاندی کی اینٹیں بن رہی ہیں اور ان سے وہ محلات تیار ہو رہے، عالی شان محلات ہیں، ہیرے اور جواہرات کے ستون قائم کیے گئے، نہریں جاری کی گئی ہیں، نہروں کے اندر بھی ہیرے اور جواہرات چھوڑ دیے گئے، اور ان بہت ہی اعلیٰ قسم کے باغات لگائے گئے، قسم قسم کے پھل اس میں لگائے گئے۔ تو طرح طرح کے درخت ہیں اور طرح طرح کے ان پر پھل آ رہے ہیں، اعلیٰ قسم کے باغات ہیں۔ حوران بہشت تو کہاں سے لائے؟ تو وہ خوبصورت باندیاں لا کر رکھی گئی، خوبصورت لڑکے لا کر رکھے گئے، غلمان کی جگہ 100 سال میں بن کر یہ جنت تیار ہوئی،
100 سال کی محنت، ہزارہ مزدور اور بے شمار انجینئروں کی محنت. تو جب یہ جنت بن کر تیار ہوئی ہے اور اب اس کا افتتاح کرنا ہے، افتتاح، قفل کشائی، ادگھاٹن اس جنت کا، تو اب بادشاہ کی سواری نکلی ہے، بادشاہ ہے، وزراء اور عمراء سب جا رہے ہیں کہ آج اس کا افتتاح ہوگا. تو حق تعالی نے ملک الموت کو بھیج دیا سائل اور بھکاری کی شکل میں، اور اس نے آن کر پوچھا کہ بھئی تو کہاں جا رہا ہے؟ کہ میں اس جنت کی قفل کشائی کے لیے جا رہا ہوں. ارے اللہ کے نام پر کچھ دے. اللہ کا نام سن کر تو یہ بہت بگڑا کہ اللہ ہی کے مقابلے میں تو جنت بنائی ہے. تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گستاخ کو نکالو. انہوں نے پکڑ کر ہانک دیا. چند قدم آگے بڑھا تو وہ سائل، وہ بھکاری پھر سامنے کھڑا ہے، اس لیے کہ وہ تو ملک الموت ہے، کسی کے روکنے سے تھوڑی رکنے والا ہے. اور اب کی مرتبہ تو صاحب اس کے گھوڑے کی لگام تھام لی اور ذرا سختی سے کہا کہ اللہ کے نام پر دے. تو اس کو بہت غصہ آیا سپاہیوں پر کہ شاید تم بھیج دیتے ہو، اور اس گستاخ کو میرے پاس سے نکالو کہ آئندہ یہ میرے پاس نہ آئے. یہ اور آگے بڑھا حتیٰ کہ اس کے گھوڑے کے اگلے 2 قدم وہ دروازے کے اندر تھے اور پچھلے 2 قدم وہ باہر تھے کہ اب ملک الموت اپنی اصلی شکل و صورت میں آ گئے کہ اب تیری روح قبض کرنی ہے. اب اس نے بہت منت سماجت کی کہ کچھ مہلت کے میں اندر جا کر دیکھ تو لوں کہ نہیں، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور وہی اس کی روح قبض کر لی اور یہ اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھنے نہیں پایا، دل کی حضرت دل میں لے گیا. اور پھر صاحب اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا، ایک ایسی چیخ و پکار ہوئی ہے، اتنی ہولناک آواز کہ وہ سارے محلات منہدم ہو گئے، اور اس کے ساتھ میں جو اس کے وزراء اور عمراء آئے وہ سب ہلاک ہو گئے. اور پھر حق تعالی نے ملک الموت سے پوچھا کہ اے ملک الموت، اب تک کتنی جانیں قبض کی ہیں، کتنی روحوں کو قبض کیا ہے، اور کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہوگا، اور کتنے والدین سے ان کے نور نظر لخت جگر کو چھین لیا ہوگا. کبھی تمہیں رحم بھی آیا، کبھی ترس بھی آیا، کبھی خیال بھی آیا. ملک الموت نے کہا کہ نہیں، میں تو مامور ہوں، جو آپ کا حکم ہوتا ہے میں تو اس کو بجا لاتا ہوں، کبھی مجھے رحم نہیں آیا. البتہ 2 موقع ایسے کہ مجھے بھی تلخ معلوم ہو، بہت ہی ناگوار، میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچی. تو اللہ تعالی نے پوچھا کہ 2 موقع کون کون سے؟ کہا ایک تو یہی موقع کہ گھوڑے کے 2 قدم اندر ہیں اور پچھلے 2 باہر ہیں، اور آپ کا حکم کہ میں روح قبض کر لو. تو مجھے بہت ہی ناگوار گزرا ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ برسہ برس کی محنت، کتنا پیسہ، کتنا مال برباد کیا ہوگا، کہ کم سے کم اس کو اتنی مہلت تو ملتی کہ یہ اپنی بنائی ہوئی جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا. لیکن دل کی حسرت دل میں لے گیا. پروردگار مجھے بہت تلخ معلوم ہوا ہے، بہت صدمہ ہوا اس موقع پر. اللہ نے پوچھا کہ اچھا دوسرا کون سا موقع؟ کہ وہ ایک کشتی چلی جا رہی تھی اور اخیر میں آپ کا حکم آیا تھا کہ وہ جو ماں ہے اور ماں کی گود میں بچہ ہے، ماں کی بھی روح قبض کر لو. تو جب میں نے ماں کی روح قبض کی ہے اور ماں کی گود میں سے بچے کو چھین کر تختے پر رکھا، اور جب میں نے ماں کو پانی کے اندر دھکیلا ہے، تو جانتا ہے کہ میرے دل کو کتنا صدمہ ہوا ہے کہ اب اس معصوم بچے کی پرورش دیکھ بھال کون کرے. اللہ نے پوچھا کہ اے ملک الموت، جانتے ہو کہ پھر اس بچے کا کیا ہوا؟ اس بچے کا کیا ہوا؟
عرض کیا مجھے کچھ پتہ نہیں کہ پھر کیا ہوا. اللہ نے فرمایا کہ وہ بچہ یہی تو تھا کہ ہم نے دریا سے نکال کر تخت سلطنت پر بٹھایا، یہ ہمارا انعام دیکھو اور اس کی بد دماغی دیکھو کہ اس نے ہمارے ہی مقابلے پر جنت بنائی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ آپ کا رب گھات میں اور اپنے بندوں کے اعمال کی پوری نگرانی کر رہا ہے. قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جتنے بھی بندے ہیں اور صاحب کیسے ہی عمل کرنے والے ہوں اور یہ کیسے ہی ظالم ہوں، جابر ہوں، پرانے ہوں، آج کے ہوں، تو حق سبحانہ و تعالی اپنے سارے بندوں کے اعمال کی نگرانی فرما رہے ہیں. جب وقت آئے گا تو پھر حق سبحانہ و تعالی ان کی پکڑ فرمائیں گے، خواہ دنیا میں یا آخرت میں. تو یقینی ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، اور مرصاد یہ مرصد کی جمع ہے. مرصد کی معنی آتے ہیں کمین گاہ کے، گھات کے، کہ کسی بلندی پر آدمی بیٹھ جائے، چھپ کر بیٹھ جائے اور وہاں سے گزرنے والوں کو دیکھے. تو اب کوئی گزرنے والا اس کی نگاہ سے مخفی نہیں رہ سکتا، وہ ہر گزرنے والے کو دیکھ رہا ہے. اگرچہ گزرنے والے غافل ہوتے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، ہم بندے غافل ہیں، لیکن حق سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کی پوری نگرانی کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب تک بھی ہم دنیا میں ہیں، زندہ ہیں، تو جو احکام اللہ نے ہم کو دیے ہیں ان احکام پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری نگرانی ہو رہی ہے. ملک اور کرامن کاتبین وہ ہمارے نامہ اعمال میں ہر نیکی بدی لکھ رہے. حق سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الہ العالمین ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، تمام شرور و فتن آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما،
جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کی حفاظت فرما، مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرما، مکانوں اور مکینوں کی حفاظت فرما، مسجدوں اور مصلیوں کی حفاظت فرما، دینی اداروں کی حفاظت فرما، ہر سمت سے حفاظت فرما، ہر جہت سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین علماء کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تیری دین کی خدمات انجام دینے والوں کی حفاظت فرما اور ان کے دینی کاموں کی بھی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے دینی کاموں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہر شر سے حفاظت فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہر سمت اور ہر جہت سے حفاظت فرما، ہمارے ایمان کو قوی سے قوی تر فرما۔ الہ العالمین ہمارے عقائد کو درست اور صحیح بنا۔ الہ العالمین ہماری عبادات کو صحیح، مکمل اور مقبول بنا۔ الہ العالمین ہمارے معاملات کو درست کر دے۔ الہ العالمین ہمارے اخلاق کو سنوار دے، ہمارے اخلاق کو بلند فرما، گرے ہوئے اخلاق سے الہ العالمین ہماری حفاظت فرما، برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ایسے اخلاق عنایت فرما کہ غیر ہمارے اخلاق کو دیکھیں تو متاثر ہوں داخل اسلام، ایسے اخلاق نہ ہوں کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر وہ اسلام سے متنفر ہوں۔ الہ العالمین ایسے برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین شریعت مطہرہ پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما اور اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے سینوں اور دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے، ایمان کے نور سے منور فرما۔ الہ العالمین ظاہر کو ظاہری امراض سے، باطن کو باطنی امراض سے پاک فرما۔ الہ العالمین ظاہری اعتبار سے ہم سب کو ایک بنا، باطنی اعتبار سے نیک بنا، ہماری صفوف میں اتحاد اتفاق پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمارے قلوب میں اخلاص پیدا فرما، نفاق سے ہمارے قلوب کو پاک فرما۔ الہ العالمین تمام شرور و فتن، آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، ان کی نصرت اور مدد فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہے، الہ العالمین کسی بھی علاقے میں پریشان ہو، کسی بھی ملک میں پریشان ہو، الہ العالمین ان کی پریشانیوں سے آپ واقف ہیں، ان کی پریشانیوں کو، ان کی تکالیف کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ان کی تکالیف کو دور فرمائے۔ الہ العالمین ہماری حفاظت فرمائے، مسلمانان عالم کی نصرت اور مدد فرمائے۔ الہ العالمین جو حاجت مند ہیں ان کی جائز حاجتوں اور تمناؤں کو پورا فرما دے۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار کر دے۔ الہ العالمین جن کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ان کی آمدنی میں برکت عنایت فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوش فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، متمنی ہیں، ان کو نیک صالح اولاد عنایت فرمائے۔ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولاد کو مطیع بنائے، والدین کے لیے خدمت گزار بنائے۔ الہ العالمین جن کی اولادیں بڑی ہو گئی ہیں اور رشتوں کے لیے فکر مند ہیں ان کے لیے بہترین رشتے عنایت فرمائے۔ جو گھروں اور مکانوں کے نہ ہونے کی وجہ سے رشتوں سے رکے ہوئے ہیں، الہ العالمین غیب سے ان کے لیے اچھے مکانوں کا انتظام فرما دیں۔ الہ العالمین جو ہم میں بیمار ہیں یا ہمارے دوستوں میں یا ہماری جان پہچان والوں میں بہت سے افراد بیمار ہیں اور بہت سے نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، الہ العالمین یا کہنا چاہتے ہیں، الہ العالمین ان کے بیماروں کو شفا نصیب فرما دیں، صحت نصیب فرما دیں۔ الہ العالمین غیب سے ان کے بیماروں کو شفا عنایت فرمائے۔ الہ العالمین صحت یاب بنائے، صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ الہ العالمین وہ تو آپ کے حکم سے سب شفا یاب ہو سکتے ہیں، کیسے ہی مرض ہو، کیسے ہی بیمار ہو،
ہوں، لیکن آپ کا حکم آ جائے تو الہ العالمین سارے امراض دور ہو جائے، صحت آ جائے۔ الہ العالمین ان کو تندرست بنا دے، ان کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو قید و بند کی صعوبتوں میں ہے، غیب سے ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرمائے۔ الہ العالمین، الہ العالمین اس پرآشوب زمانے میں الہ العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیں۔ الہ العالمین جو ہمارے سلاطین ہیں ان کے قلوب میں اخوت ایمانی پیدا فرمائے۔ الہ العالمین غیرت اسلامی اور حمیت اسلامی پیدا فرمائے۔ الہ العالمین وہ بیدار ہو جائے، الہ العالمین کو بیدار فرما دے۔ الہ العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہماری مدد فرمائے، جہاں جہاں مدد کی ضرورت ہے الہ العالمین مدد فرمائے۔ الہ العالمین ہم کو اپنا مطیع بنا لے، فرما بردار بندہ بنا لے، ہماری پیشانیاں آپ کے قبضے میں ہیں۔ الہ العالمین اپنی طاعت پر لگا دیں، معصیتوں اور گناہوں سے الہ العالمین روک دے، ہم کو گناہوں سے روک دے، اپنا مطیع بنا لے۔ الہ العالمین ہماری نافرمانیوں کی بنا پر ہی تو آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ الہ العالمین اغیار کے حوالے نہ فرمائے، اغیار کے حوالے نہ فرمائے، ان کے سامنے ہم کو ذلیل و خوار نہ فرمائے۔ الہ العالمین ہم تو جیسے بھی ہیں لیکن ہم ہیں تیرے بندے ہیں، تیری وحدانیت پر ایمان لائے ہیں۔ الہ العالمین تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ الہ العالمین اپنے محبوب کی تو لاج رکھ لے، الہ العالمین اپنے محبوب کی لاج رکھتے ہوئے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری تکالیف کو دور فرما دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین ہم تیری وحدانیت پر ایمان لائے، تیرے آخری نبی پر ایمان لائے، تیری آخری کتاب پر ایمان لائے۔ الہ العالمین ان کی نگاہیں انہی نسبتوں پر ہیں، ان کی نگاہیں ہمارے اعمال کی طرف نہیں ہے۔ اگر وہ ہمارے اعمال کو دیکھے تو ہمارے اعمال تو ان سے بھی برے ہیں۔ الہ العالمین وہ تو نسبتوں کو دیکھ رہے، آپ بھی ہمارے اعمال سے سرو نظر فرماتے ہوئے نسبتوں کو دیکھ لے اور ہماری بگڑی کو بنا دے، ہماری بگڑی کو بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، الہ العالمین ہماری اصلاح فرما دے۔ جہاں جہاں نقص آیا ہے، جہاں جہاں خامی آئی ہے، جہاں جہاں کمی آئی ہے، الہ العالمین وہاں ہماری اصلاح فرما دے، ہر طرح سے ہماری اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین ہمارے ایمان کی سلامتی، ایمان کو سلامتی عنایت فرمائے، دنیا سے ایمان کی دولت کو صحیح سالم لے جانے کی توفیق نصیب فرما دے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے، خاتمہ بالخیر فرما دے۔ الہ العالمین معاشر کی رسوائی سے بچا لے، عذاب برزخ سے بچا لے۔ الہ العالمین جب قبر میں رکھا جائے گا، تنہائی میں رکھا جائے گا، الہ العالمین اس وقت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ الہ العالمین معاشر کی رسوائی سے بچا لے۔ الہ العالمین جب آپ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، حساب کے لیے پیشی ہوگی، الہ العالمین آپ نے تو خود فرمایا ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ آپ تو گھات میں ہیں اور آپ ہمارے پورے اعمال کا جائزہ لے رہے ہیں، ہمارے اعمال کی پوری نگرانی آپ فرما رہے ہیں، لیکن ہم یہاں دنیا میں غافل ہیں، اپنی زندگی کا بیشتر حصہ غفلتوں میں گزار دیا ہے۔ الہ العالمین زندگی کے جو ایام باقی ہیں اور جو وقت باقی ہے، الہ العالمین اپنی طاعت میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، معصیتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جب آپ کی عدالت میں کھڑے ہوں، الہ العالمین ہمارے اعمال پر خردگیری نہ فرمائے، باز پرس نہ فرمائے، مناقشہ نہ فرمائے، ورنہ تو ہم فیل ہو جائیں گے، امتحان میں ناکام ہی ہو جائیں گے۔ الہ العالمین آسان سا حساب لے لے، جہنم سے آزادی کا پروانہ عنایت فرما دے۔ الہ العالمین وہاں کے عذابوں سے بچا لے، جنت اور جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔